ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم حق تعالی جل شانہ نے بہترین نعمت دین اسلام مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے۔ دین اسلام یہ منمانی زندگی گزارنے کا نام نہیں۔ اس دنیا میں کوئی آدمی اپنی مرضی سے دین پر نہ چل سکتا ہے، نہ دنیا میں کسی نے اپنی من مانی زندگی گزار کر کبھی وہ کامیاب ہوا ہے۔ اس لیے اس مختصر زندگی میں حق تعالی جل شانہ نے جو ہمیں دین عطا فرمایا، یہ دین اسلام مسلمان کی، ایمان والوں کی زندگی کے ہر موڑ پر اور زندگی کے ہر مرحلے میں، ہر شعبے میں اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ خوشی کا موقع ہو تو زندگی کیسے گزارنے کی، غمی کا موقع ہو تو زندگی کیسے گزارنے کی، غریب ہے تو زندگی کیسے گزارنے کی، مالدار ہے تو اس کو اپنے مال کی دولت میں اور اس نشے میں رہ کر کس طریقے سے زندگی گزارنا ہے۔ دنیا میں دین نے مجھ اور آپ کو یتیم نہیں چھوڑا۔ اس لیے اگر کوئی آدمی یوں کہے کہ مثال کے طور پر بچہ نابالغ ہوتا ہے اور باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں یتیم ہے۔ بے شک وہ یتیم ہے، بچہ نابالغ ہے، لیکن سب سے بڑا یتیم اور سب سے بڑا محروم القسمت وہ آدمی ہے جو مسلمان کی فہرست میں اور جس کو ماں کی گود سے ایمان اور اسلام کی نعمت ملنے کے بعد وہ ایمانی احکام سے، اسلامی تمام احکامات سے ناواقف ہو، سب سے بڑا یتیم اور سب سے بڑا محروم القسمت وہ آدمی ہے۔ یہاں ایک بات کی طرف توجہ دلانا ہے کہ جس طریقے سے یتیم کی بات آئی کہ بچہ نابالغ ہے، باپ کا انتقال ہو گیا، تو جب تک وہ نابالغ ہے وہاں تک میں اور آپ اس کو یتیم کہیں گے۔ لیکن ہمارے سماج، سوسائٹی اور ہمارے گاؤں اور اطراف میں لوگوں کی زبان پر یہ بات آتی ہے کہ کسی آدمی کی عمر 25 سال کی ہے، باپ کا انتقال ہو گیا، لوگ کہتے ہیں یتیم ہے۔ اور اب اس کو یتیم نہیں کہیں گے، یتیم تو اس وقت کہیں گے جب تک کہ وہ نابالغ ہے۔ جب وہ بلوغت کے اندر آ گیا ہے اب یتیم ختم۔ خیر یہ بات ضمناً آ گئی، لیکن سب سے بڑا یتیم وہ ہے جو ایمان اور اسلام کے احکام سے محروم ہے، زندگی کے ہر شعبے میں، ہر موڑ پر ہماری رہنمائی کی۔ اسی لیے دین نام ہے دو چیز کا، ایک ہے حقوق اور ایک ہے حدود۔ اگر کوئی آدمی ان دو الفاظ کو، ان دونوں لفظوں کو یاد رکھے گا تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا دین نام ہے حقوق کا، یعنی اللہ کا حق، والدین کا حق، پڑوسیوں کا حق، رشتہ داروں کا حق، مسلمانوں کا حق، غیر مسلموں کا حق، راستے میں چلنے والوں کا حق، ہر ایک کے حقوق، یعنی ہر ایک کے حقوق کو ادا کرنا ہے۔ جانور ہیں تو جانوروں کے حقوق، تو حقوق، اور دوسری چیز ہے حدود، جو شریعت نے جو
حدود جو باؤنڈری بتائی ہے اسی میں رہ کر زندگی گزارنا ہے، اس سے باہر نہیں نکلنا۔ تو حقوق اور حدود، اب یہ مختصر وقت میں ایک خاص بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ حقوق اللہ جیسے نماز ہے، دوسرے نمبر پر روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، یہ سب حقوق اللہ کی لائن کے اعتبار سے ہے۔ اسی لیے روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن 3 کچہریاں اور 3 پیشی ہوگی، ہر ایک بندوں وہاں 3 عدالتیں الگ الگ قائم ہوگی کل قیامت کے دن۔ اس میں ایک کچہری اور ایک عدالت یہ ہوگی جس میں ایمان، مسلمان ایمان والے اور کفر ان دونوں کے درمیان، کہ ایمان والا اس کو اس کی ایمان کے بدلے میں اس کا بدلہ ملے گا، لیکن جو کافر ہے، جو پوری زندگی ایمان کے دائرے سے باہر ہے، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم، وہاں معافی نہیں ہوگی اس وقت۔ لیکن دوسرے نمبر پر ہے کچہری جو آپس میں حقوق کی ہوگی، اس لیے وہاں کل قیامت کے دن یہ جو کچہریاں ہوگی حقوق کی، ان میں دوسرے نمبر پر فرمایا کہ حقوق کے اعتبار سے کچہری۔ اب یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کا مجمع تھا، صحابہ سے فرمایا اتدرون من المفلس، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ اگر ہمیں بھی کوئی پوچھے مفلس کون ہے، ہم کہیں گے رہنے کا مکان نہ ہو، گاڑی نہ ہو، بینک بیلنس نہ ہو۔ تو اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا، پوچھا اتدرون من المفلس، یہ حدیث بہت دھیان سے سننے کے قابل ہے، اللہ کرے کہ یہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ اللہ کے نبی نے پوچھا اتدرون من المفلس، اے میرے صحابہ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع۔ صحابہ نے اللہ کے نبی کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ اللہ کے نبی یا رسول اللہ، ہم میں مفلس اور کنگال وہ آدمی ہے جس کے پاس درہم نہ ہو، دینار نہ ہو، بینک بیلنس نہ ہو۔ فرمایا نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کا مفلس، میری امت کا کنگال اور میری امت کا مفلس آدمی وہ ہے جو کل قیامت کے دن بہت ساری نمازیں لے کر آئے گا، بہت سارے روزے، زکوٰۃ، حج، عمرے پر عمرے اور بہت ساری عبادتیں، 4 مہینے پہ 4 مہینے، چلوں پر چلنے، اور سب کچھ لے کے آئے گا۔ لیکن اس آدمی نے دنیا پر کسی پر تہمت لگائی تھی، کسی کو گالی دی تھی، کسی کا حق دبایا تھا، کسی پر ظلم کیا تھا، کسی کی پیٹھ پیچھے پڑا تھا، کسی کی لڑکی پر تہمتیں لگائی تھی۔ آج دنیا میں تو آدمی ایک دوسرے پر الزام لگا لیتا ہے، دنیا میں ایک دوسروں کی لڑکیوں کی عزتوں کو اس کو پامال کرنے کی بہترین کوششیں کرتا ہے، واٹس ایپ کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے کسی عالم کی، کسی دین کی محنت کرنے والوں کی یا گاؤں کے کسی بڑے آدمی کی، ہر آدمی اندھا دھند اس میسج کو فارورڈ کر کر ایک مسلمان کی عزت کو پامال کرتا ہے۔ یقیناً کرتے ہیں، بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی کی تفتیش کے۔ ابھی یہ آدمی کل قیامت کی دنیا میں کسی کی عزت کے اوپر حملہ کیا، دنیا میں کسی کے پراپرٹی پر حملہ کیا، دنیا میں کسی کے مال و دولت پر حملہ کیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب یہ کل قیامت کے دن آئے گا، اب اس میں تو بہت ساری نمازیں ہیں، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے دنیا میں کہ کسی کا نام اونچا ہو، کسی کی پہنچ بہت لمبی ہو، کسی کا تعلق بہت بڑا ہو، دنیاوی لیول کے اعتبار سے بہت بڑا آدمی ہے، اگر وہ کسی کی عزت کو اچھالتا ہے، اگر وہ کسی کے پلاٹ پر حملہ کرتا ہے، کسی کی بلڈنگ پر حملہ کرتا ہے اور ناحق طور پر قبضہ کرتا ہے، اس کے سامنے کسی کو بولنے کی طاقت نہیں ہوتی ہے، وہ بیچارہ خاموش ہو جاتا ہے۔ جیسے اس موجودہ دور میں جیسے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، پراپرٹی بچوں کے قبضے میں آتی ہے، بچہ وہ لڑکا اپنی بہن کو محروم کر دیتا ہے اور اس کو کہہ دیتا ہے 1 لاکھ روپے تجھے میں دے دوں گا، تو تیرا نام اس فہرست میں سے، وراثت کے حصے میں سے نکال لے۔ آج یہ چل رہا ہے۔ اب یہ بیچاری بہن اور بیچارہ جس کی وہ الزام کیا گیا، جس کی عزت کو پامال کیا گیا ہے، وہ بیچارہ کچھ نہیں بولتا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ کورٹ کچہری کے دھکے کھائے،
اور کس کے پاس اتنی ہمت نہیں ہے وہ بیچارہ اپنی زبان کھول سکے، وہ اپنی زندگی بسر کر کر چلا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ابھی دنیا میں بہت ساری نمازیں لے کر آیا تھا، روزے لے کر آیا ہے، لیکن اس کا حق باقی ہے۔ اب یہ کل قیامت کے دن اس حق والوں کو اس کا حق دیا جائے گا۔ مالدار ہو، غریب ہو، حافظ ہو، عالم کوئی بھی ہو، ہر ایک کو اس کا حق دیا جائے گا۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے دوسری روایت میں فرمایا اگر اس دنیا میں بے سینگ والی بکری پر اگر سینگ والی بکری نے حملہ کیا ہے، یعنی ایک بکری سینگ والی ہے، دوسری بکری بغیر سینگ والی ہے، سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو سینگ عطا کریں گے اور وہ اس کے ذریعے سے اپنا بدلہ وصول کر لیں گے۔ یہ تو جانوروں کا معاملہ ہے، ہم اشرف المخلوقات ہیں، ایمان والے ہیں، اللہ نے ہمیں ایمان کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ اگر کوئی آدمی نمازیں لے کر گیا ہے، روزے لے کر گیا ہے، زکاتوں و زکات لے کر گیا ہے، سب کچھ لے کر گیا ہے، لیکن دنیا میں الزام لگایا ہے، تہمتیں کی ہے اور سب کچھ کسی کو پامال کیا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس حق والے کو حق دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے پر ظلم نہیں کرتے، اسی لیے آئے گا کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضری ہوگی، اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا آ جاؤ اور فلاں کا بیٹا فلاں یہ آ جاؤ، وہاں بھی اس کا نامہ اعمال کھولا جائے گا اور اس کا حساب و کتاب شروع ہوگا۔ حق والے آئیں گے، اللہ میرے بندے نے یہ تیرے بندے نے میرا حق پامال کیا ہے، میری عزت کو پامال کیا تھا، میری بیٹی کے اوپر تہمتیں لگائی تھی اور میں نے اس پراپرٹی پر ناحق طور پر حملہ کر لیا تھا، میں تو دنیا میں کچھ نہیں کر سکتا ہے، آج تیرے سامنے حاضر ہوں، اے میرے مالک مجھے بدلہ دلوا دیجئے۔ روایات میں آتا ہے اس کی نمازیں جائیں گی، اس کی روزے جائیں گے، اس کی زکات جائیں گی، اس کی حج جائیں گے، ایک جائے گا، دوسرا حق والا آئے گا، تیسرا حق والا آئے گا، یہاں تک کہ حق والے اپنا حق لیتے رہیں گے، یہاں تک کہ اگر اس حق والے باقی ہے اور جس کے اوپر اس کا حق باقی ہے اس کے پاس نیکیاں ختم ہو گئے، وہاں تو بینک بیلنس نہیں چلے گا، وہاں روپیہ پیسہ نہیں چلے گا، وہاں ڈالر اور درہم نہیں چلیں گے، وہاں نیکیوں سے معامل ہوگا، نیکیوں کے ذریعے سے وزن کیا جائے گا۔ اسی لیے فرمایا اگر حق والے باقی ہیں اور یہاں نیکیاں ختم ہو گئی، اب یہ آدمی پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے، اگر یہ آدمی قرآن کی تلاوت کا پابند ہے، اگر یہ آدمی روزے پر روزے رکھتا ہے، اگر یہ آدمی دین کی دعوت لیتا ہے، اگر یہ آدمی بیانے کے بیانات کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن وہاں نیکیاں ختم ہو گئی ہے اور کسی نے تو دنیا میں زنا کاری کی تھی، کسی نے تو فلم دیکھی تھی، کسی نے نہ معلوم کون کون سے گناہ کیے تھے، آج کل قیامت کے میدان میں اور قیامت کے دین کے اندر اللہ کے سامنے ان سارے حق والے نماز لے کر چلے جائیں گے اور ہم نے بغیر زنا کیے ہوئے زنا کا بوجھ ہمارے سر پر آئے گا، کسی کے فلم دیکھنے کا گناہ کا بوجھ ہمارے سر پر آئے گا اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ اس کو جہنم میں پھینک دو اور اس کو جنت میں اتار دو۔ اتدرون من المفلس، ہم دیکھیں